آپ نے مشابہت کی بات کی، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ نے واچ پہنی ہوئی ہے، آپ موبائل یوز کرتے ہیں، آپ مائکس کے سامنے بیٹھے ہیں، کیمرہ، یہ بھی تو یہود و نصارہ کی ایجاد ہے، تو یہ بھی تو مشابہت ہے. بالکل ایجاد سے مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی. جو میں نے کہا نا، جو چیزیں اسپیسیفک ہیں ان کے ریلیجن کے لیے، ان کی ریلیجس پریکٹسز، ریلیجس کلچر سے ریلیٹڈ ہے، اسپیسیفکلی ریلیجن کے ساتھ خاص طور پہ، کہ ان کے کوئی ریلیجس ٹریڈیشنز ہیں، ریلیجس ایکٹس آف ورشپ ہیں، ریلیجس ڈیز ہیں، ایسے ڈیز ہیں جن کے اوریجنز ہیں ان کے ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے. بے شک وہ آج اس چین آف کازیشن کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں، اتنے اسٹرانگ نہ ہوں، تبدیل ہو گئے ہوں، ایوالو ہو گئے ہوں، لیکن پھر بھی آئے وہ ادھر سے ہی ہیں. ان چیزوں کو نا اختیار کرنا اس میں منع ہے، ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ جو ایجادات ہیں اس کا تعلق سویلائزیشن کے ساتھ ہے، بالکل مٹیریل پروگریس کے ساتھ ہے، بالکل. اور اس کے اندر جو ہے نا ہیومینٹی نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے، اس کے اندر ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے ایز مسلمز، اس کے اندر اوروں کی بھی کنٹریبیوشنز ہیں، اس میں گریک فلاسفرز کی بھی کنٹریبیوشنز ہو سکتی ہیں. ہر یہ پوری ہیومینٹی کا یہ ایک جو ہے نا تحفہ ہے. اور ظاہر ہے ایک قوم جب جیسے جیسے سینچریز اور ڈیکیڈز اور سال آگے چلتے رہتے ہیں، ویسے ویسے ایک قوم پچھلی والی قوم سے سیکھتی ہے، ان کی ایڈوانسمنٹ سے سیکھتی ہے. تو جو آج ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں، یہ ایک آئسولیشن کے اندر نہیں پیدا ہوئے، ان کی پیچھے ایک تاریخ ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے نا، وہ تاریخ جیسے جیسے سائنس جو ہے ڈیولپ کرتی گئی ویسے، تو یہ سب کا مشترکہ ہے. ہاں. ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے احمد بھائی، ہم نے بات بڑی ڈیٹیل میں کی کہ مشابہت کی اور ان ساری چیزوں کی، کہ یار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نہ کو ایگزسٹنس کے خلاف ہے، یا مسلمان کرنٹ جو مسلمان ہے، اور وہ مطلب پیار محبت کا قائل نہیں ہے کہ نہیں سب مل جل کے رہیں، سب آپس میں فیسٹیولز بھی ایک دوسرے کے سیلیبریٹ کریں. اکارڈنگ ٹو دیم دس از a symbol of showing solidarity with the other religion, culture, and it creates unity, it creates goodwill, it sends them a good message کہ we are with you. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو ایک ورسز والا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ اسلام از اگینسٹ لٹرلی ایوری کلچر یا ایوری تھنگ. تو اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اسلام کی اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں گے نا، تو بہت زیادہ اسلام جو ہے اس نے اکوموڈیٹ کیا ہے ادر کلچرز کو اور ٹریڈیشنز کو اور مائنورٹیز کو بھی. اسلامک اسپین کے بارے میں کہتے ہیں نا کانویونسیا تھا یہ، یعنی یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ جوز، کرسچنز اور مسلمز جو ہیں وہ انڈر مسلم رول رہتے تھے اور وہ فلرش کر رہے تھے. یہاں تک کہ یہودیوں کے ہاں ان کا جو گولڈن ایج تھا، گولڈن پیریڈ تھا، وہ اسلامک اسپین کے انڈر تھا. ان کے جو فلاسفرز اور جو بڑے بڑے جو ان کے اسکالرز تھے، محمدیز کی طرح فار ایگزامپل، وہ بھی اسلامک اسپین کے ٹائم کے اندر ہی تھے. تو اسلام نے ان کو بھی ایک اپرچونیٹی دی ٹو گرو، ٹو ایون پریکٹس دیئر اون ریلیجن، اپنی ریسٹرکشنز کے ساتھ انڈر مسلم رول. لیکن دیکھیں، آپ اور میں آج یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم فار ایگزامپل یہ والا سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ فار ایگزامپل جب کرسمس آتی ہے تو ہم کیوں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کرسمس، ہم کیوں ان کو بار بار بتاتے ہیں کہ اس کے اوریجنس کیا ہیں اور آپ کو جو ہے نا اس کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل یا ایسٹر آتا ہے یا ویلنٹائنز آتا ہے یا کوئی بھی اس قسم کا دن آتا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مسلمانوں نے یا ہمارے ہاں جو ہم دیکھتے ہیں، پیپل ہیو ٹیکن دیز تھنگس ٹو فار، ان دا سینس کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے آپ خلاف جائیں. ہاں، آن دا ایکسکیوز آف کو ایگزسٹنگ دے ہیو ٹیکن مے بی تھنگس ٹو فار، ان دا سینس کہ اب ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے، شاید گوروں کے ہاں اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح ہمارے یہاں منایا جاتا ہے. علی بھائی، میں کیونکہ 7-8 سال یو کے میں رہا ہوں، میں نے وہاں پہ اس طرح نہیں دیکھا اس دن کو سیلیبریٹ ہوتے ہوئے جس طرح میں فار ایگزامپل ادھر پاکستان میں دیکھتا ہوں. وہاں پہ کوئی زیادہ اتنا چینج نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ اگر آپ سمجھیں کوئی فیسٹیول ہے جو بڑا نمایاں ہوتا تھا، جہاں پہ سڑکیں سج جاتی تھیں، دکانوں میں سیلز لگ جاتی تھی، وہ کرسمس کا ہوتا تھا. کرسمس آپ کو 2 ہفتے پہلے پتہ لگ جاتا کہ کرسمس آنے والی ہے، بہت، یعنی وہ اس کو جو ہے نا ہائپ کریٹ کرتے ہیں اس کی. ویلنٹائنز ڈے جو ہے اس کے بعد ایسٹر کی کرتے ہیں، لیکن ویلنٹائنز جو ہے ان کے ہاں اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ شاید زیادہ ایک جو ہے فیسٹیول زیادہ بڑا بنتا جا رہا ہے. اور اس سے دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی اور کے کلچر کو اپنانا شروع کریں گے، آپ کسی اور کے ریلیجس ہالیڈیز کو یا ریلیجس ڈیز کو کچھ سگنیفیکنس دینا شروع کریں گے،
آپ کسی اور کی لینگویج کو کوئی سگنیفیکنس دینا شروع کریں گے تو یہ اس سے جو ہے نا آپ کا اپنا کلچر جو ہے, آپ کا اپنا ریلیجن جو ہے, آپ کی اپنی لینگویج جو ہے افیکٹ ہوتی ہے. صحیح. اس کو سگنیفیکنس دیں گے تو اس کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے. اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں بچوں کے ہاں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہ کتنا لک فارورڈ کرتے ہیں عید کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایز کمپیئر ٹو فار ایگزامپل دیئر برتھ ڈیز, کتنا لک فارورڈ کرتے ہیں وہ عید کے لیے. ہاں آپ دیکھ لیں, اور میں آئی ایم اے وکٹم آف دس ایز ویل, کہ ہم نے انگلش میڈیم اسکولز میں ہم پڑھے, ہم نے انگلش کو ایک امپورٹنس دی, ٹھیک ہے, ایٹ وٹ ایکسپینس, ایٹ دی ایکسپینس کہ ہماری اپنی لینگویج جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, ہماری اپنی زبان جو ہے وہ اس کا جو ہے نا ڈاؤن فال آ رہا ہے. تو یہ دس از اے کاز فار کنسرن, اور یہ کنسرن جو ہے نا یہ ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں وی شوڈ ریوائیو آر اون آئیڈینٹی, آر اون لینگویج, کلچر, ریلیجن, اس میں پرائڈ فیل کرنی چاہیے. تو ہم تو وی وانٹ کہ پیپل شوڈ فیل پراؤڈ اباؤٹ ویئر دے کم فرام دیم سیلوز رادر دین یو نو ٹرائی ٹو بی لائک دی ادر پرسن. کو ایگزسٹنس آپ اپنا بن کے, خود بن کے جو آپ ہیں اس کو پریکٹس کر کے یو کین کو ایگزسٹ ود ادر پرسن ایز ویل. ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کے ریلیجیس فیسٹیول والے دن ہی کو ایگزسٹنس شو کریں اور باقی ڈیز آپ ایبسنٹ رہیں. بالکل, باقی ڈیز آپ کا بیہیویئر ہی کچھ اور ہے ان کے ساتھ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.